اگلا الیکشن جو ہے وہ تو معیشت پہ لڑا جائے گا. نون لیگ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کے 10 سال نکال دے تو پاکستان کھنڈر ہے. نواز شریف جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو پاکستان میں جو ہے ریلوے بن چکی ہوئی تھی, اسٹیل مل بن چکی ہوئی تھی, حبیب بینک پلازا بن چکے ہوئے تھے, تمام پاکستان کے بینک بن چکے ہوئے تھے, تمام پورٹس بن چکے ہوئے تھے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام اداروں کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا. پیپلز پارٹی دوسری طرف کہتی ہے کہ ہم نے بہت ترقی دی ہے. کارخانوں کی جو سپتمبر کے مہینے کی جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ صرف 1% گروتھ ہوئی ہے. جو ٹیکسٹائل ہے وہ 21.8% منفی ہے, آئرن اینڈ اسٹیل منفی 1.7%, آٹو 23% منفی. پچھلے سال جو پی ڈی ایم کی حکومت تھا, پاکستان کی تاریخ کا بدترین صنعت کا سال تھا, وہ منفی 8% تھی. اور جب پی ٹی آئی کے جب آخری سال تھے 11.7% کے حساب سے جو ہے صنعت کی گروتھ تھی. نظر آئی ہماری برآمدات جو ہیں $30 ارب پہ خان صاحب جو ہے چھوڑ کے گئے تھے وہ کم ہو کے 27.7% پہ آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں اس وقت ہر سیاسی زبان, ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ معیشت پہ بات کر رہی ہے. ہر کوئی اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے ابھی وائٹ پیپر جاری کیا جس میں بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے 3.5 سالہ دور میں معیشت پہ ڈیلیور کیا, اور پی ڈی ایم نے کس طریقے سے بیڑا گرک کیا. نون لیگ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پتہ نہیں پاکستان میں ترقی, ان کے تو بلکہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے 10 سال نکال دے تو پاکستان کھنڈر ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو پاکستان میں جو ہے پاکستان ریلوے بن چکی ہوئی تھی, اسٹیل مل بن چکی ہوئی تھی, حبیب بینک پلازا بن چکے ہوئے تھے, تمام پاکستان کے بینک بن چکے ہوئے تھے, تمام پورٹس بن چکے ہوئے تھے, منگلا ڈیم وغیرہ وہ سارا کچھ بن چکے تھے جب وہ اسکول میں تھے. پی آئی اے بن چکا ہوا تھا. جب وہ آئے حکومت میں, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام اداروں کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا. تو بہرحال ان کا دعویٰ یہ ہے, یہ تو عوام الیکشن میں بتائے گی کہ ان کا دعویٰ کتنا سچ ہے. پیپلز پارٹی دوسری طرف کہتی ہے کہ ہم آئے ہیں, ہم عوامی حکومت ہے, ہم روٹی کپڑا مکان نوکریاں دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب اگلا الیکشن جو ہے وہ تو معیشت پہ لڑا جائے گا. اب وہ باتیں ختم ہو گئی کہ یہ جگہ کی محرومی, وہ جگہ کی محرومی, فلاں جگہ کی یہ. اب الیکشن تو معیشت پہ لڑا جائے گا. اور جو اپنی معیشت, ایک تو یہ کہ اس کی جو ماضی میں معیشت میں اس نے کیا کارنامے انجام دیے, اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا پلان ہیں. اسی سلسلے میں ایک چیز جڑی ہوئی تھی. آج جو ہے کارخانوں کا ڈیٹا جاری ہوا, اور کارخانوں کی جو سپتمبر کے مہینے کی جو ڈیٹا ہے ادارے اعداد و شمار کی طرف سے, پی بی ایس کی طرف سے, وہ یہ بتاتا ہے کہ صرف 1% گروتھ ہوئی ہے. یہ 1% گروتھ ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے سال جو پی ڈی ایم کی حکومت تھا, پاکستان کی تاریخ کا بدترین صنعت کا سال تھا, وہ منفی 8% تھی. اور جب پی ٹی آئی کے جب آخری سال تھے, جب پی ڈی ایم نے ان سے لے لیا تھا, تو اس وقت 11.7% کے حساب سے جو ہے صنعت کی گروتھ تھی. اور اس سے ایک سال اور پیچھے اگر چلے جائیں تو 11.2%. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 سال مسلسل 10% سے اوپر جو ہے صنعت کی گروتھ آئی تھی. یہ بھی ایک ریکارڈ تھا. اور اس کے علاوہ ایکسپورٹس جو ہے آپ کی $24-25 ارب سے $32 ارب چلی گئی تھی. اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جب یہ پی ٹی آئی کے آخری دن تھے کہ صنعتی مزدور نہیں مل رہا تھا جو اسکلڈ لیبر تھی. انسکلڈ لیبر کی بھی جو ہے شارٹیج ہو چکی ہوئی تھی. اور جو تنخواہیں تھی لیبرز کی, وہ جو 800-700 روپے دہاڑی لے رہے تھے, وہ 1500-1800, 2000, اور بڑے شہروں میں تو 2000 سے تجاوز کر گئی تھی. اب حال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو صنعتی لیبر ہے وہ بھی فارغ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اپریل 2022 سے اب تک جو ہے 30% پاکستان کی صنعتی پیداوار گر چکی ہے. جیسے اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہوتا ہے, اسی طریقے سے صنعت کا بھی جو ہے پیمانے کے لیے ایک انڈیکس ہوتا ہے. سپتمبر کے مہینے میں جو صنعت کا انڈیکس ہے وہ 112.9%, اور یہی جب عمران خان کا آخری مہینہ تھا تو یہ 153.6 پہ تھا. تو اندازہ لگائیں کہ یہ 2 سال پہلے 153.6 تھا, اور اب 112. اگر کاش یہ حکومت وہ کنٹینیو کر رہی ہوتی تو شاید پاکستان میں صنعت اس وقت جو ہے اگر ڈبل ڈیجٹ میں نہیں تو 6-7% سے گرو کر رہی ہوتی. تو یہ جو صنعت جو ہماری اس وقت بند ہوئی ہے 30%, کہنے کو تو 1% پچھلے سال سے بڑھی ہے, لیکن اگر پیک سے دیکھا جائے تو 30% بڑھی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کارخانے وائز کی کون سی صنعتیں کس طریقے سے وہ بند ہے یا کس نے اچھا کیا ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کا جسے کہتے ہیں ریکارڈ لگ چکا ہے.
अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की बेरोजगारी थी शरह 6.2%, वो बढ़ के पिछले साल 8.5 और फिर 9% हो गई। इस साल उम्मीद की जा रही है कि वो कम होगी, लेकिन अभी तक तो फिलहाल उसके असरात नजर नहीं आ रहे। और पाकिस्तान में सनत के पहिया बंद होने की क्या वजूहत हैं? एक, गलत इंपोर्ट पॉलिसी पिछले साल दे दी थी। दूसरा जो है एक्सचेंज रेट। तीसरा बिजली की कीमतें, बिजली को देना नहीं। चौथा गैस की कीमतें। ये 4-5 चीजों ने, और फिर छठा शरह सूद। ये 6 चीजों ने जो है सनत की कमर तोड़ दी, सनतकार की कमर तोड़ दी। और जो है वो इसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी सनत को संभाले कैसे। ये जो तमाम चीजें हुई हैं, उसको हमने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन जो है हमारी एक्सपोर्ट्स में भी नजर आई। हमारी बरामदात जो है वो भी तकरीबन जो है 15% गिर गई। $32 अरब पे खान साहब जो है छोड़ के गए थे, वो कम होकर 27.7% पे आ गई। अच्छा, 3 माह की जो इस साल की जो प्रोग्रेस है सनत की, वो भी बहुत बेकार है। वो है 0.7%। याद रखिएगा, पाकिस्तान की आबादी 2.5%, 2% से बढ़ रही है, और हमें जो नौकरियां पैदा करनी है वो कम से कम 4%, 5% से ज्यादा है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की बहुत तेजी से आबादी जो है, नौजवान आबादी जो है वो अपनी कामकाज की उम्र में आ रही है, और अगर उनको नौकरियां नहीं मिलेगी तो वो जो है फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसले होंगे और 10 इश्यूज होंगे। इस बीच में एक चीज हमने और देखी, एक ट्रेंड और देखा कि पाकिस्तान से धड़ाधड़ लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। 2 किस्म के लोग हैं। एक ये कि जिनको अच्छी मुलाजमत की अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, बिजनेस जिन्होंने किया हुआ है, वो जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी रुपए की कदर गिरी, तो बाहर उनको अगर यहाँ पे ₹1,00,000 मिलता है, बाहर अगर उनको जो है $1,000 भी, $1,500 भी मिले महीने का, तो वो समझते हैं कि हम 4 से 5 गुना कमा रहे हैं। तो हमने देखा कि इस साल रिकॉर्ड तादाद में लोग पाकिस्तान से बाहर हैं। तो एक वजह यह कि यहाँ की तनख्वाहें जो है बाहर की तनख्वाहों से बहुत कम लगती हैं। दूसरा ये कि यहाँ कामकाज ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है। इंसान चले गुजारा कर लेता है कि अगर नौकरी हो तो वो बैठ जाए, लेकिन वो भी नहीं है। अब पाकिस्तान में कौन कौन सी सनत जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है? तो ये जो डेटा आया है उसके हिसाब से जो टेक्सटाइल है वो 21.8% मनफी है। आयरन एंड स्टील मनफी 1.7%। ऑटो 23% मनफी। टोबैको 57, चलिए तो अच्छा ये, लेकिन अब वो स्मगल का सिगरेट आ रहा है तो ये भी वो देखना होगा। 57% मनफी। पेपर एंड बोर्ड 6% मनफी। फर्नीचर 58% डाउन। कंप्यूटर्स 22.6% डाउन। तो ये जो है तमाम सनतें जो है ये मनफी में जा रही हैं। जो थोड़ी सी पॉजिटिव है वो फूड 1.4%। फिर है केमिकल 1.7% जो मुस्बत में है। फिर है पेट्रोलियम 17%। ये क्यों 17% हुई? क्योंकि पिछले महीने हमने 1-2 महीने से डीजल की स्मगलिंग को रोका है, तो उसकी वजह से मकामी तौर पे जो है थोड़ा सा डीजल की पैदावार बढ़ाई गई है। जो सबसे अच्छी चीज है और मैं जिसमें खुश हूं, मैं ये आपके सामने इजहार भी करना चाहूंगा, अपैरल की जो है 48%, यानी कि सिलाई वाला गारमेंट का काम पाकिस्तान में बेहतर है। और ये बाय द वे, ये अगर बेहतर होता है तो इसमें फिर रोजगार भी बहुत अच्छा खासा मिलता है लोगों को, तो ये एक अच्छी चीज है। फिर फार्मास्यूटिकल 29.5%। अब फार्मास्यूटिकल में भी कोई ज्यादा लेबर इंगेज नहीं होती। ये रॉ मटेरियल पिछले साल बंद किया हुआ था, तो इस वजह से फार्मा माइनस में थी। अब फार्मा जो है थोड़ी सी प्लस हो गई है। और बेवरेजेस 10%। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हूं कि बेवरेजेस 10%, एक तरफ ये अगर इदारा शुमारियात कह रहा है 10% से ग्रोथ हुआ है, तो क्यों बेवरेज इंडस्ट्री कह रही है कि उनकी सेल 30% से डाउन है? तो ये ओवरऑल आपकी सनत की सूरत हाल है। अच्छा, अब जब अगर आपकी सनत 1% से बढ़ेगी तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि आपकी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ेंगी, और अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो फिर पाकिस्तान अपने कर्ज उतारने में और ये तमाम मराहिल कैसे तय करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब जो है रिसेंट जो हमने देखा गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उससे काफी जिसे कहते हैं सनत वाले परेशान हैं। एक तो एक्सपोर्ट सनत वाले तो उनको तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लिया, जो नॉन एक्सपोर्टिंग सनत वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस गैस पे जो है काम करना मुश्किल हो जाएगा गैस के रेट पे, और बिजली के रेट भी बहुत ज्यादा हाई है। तो आने वाले दिनों में जो हमें सनती पैदावार है
کم از کم یہ جو ہے جب تک شرح سود نیچے نہیں ہوتی اور یہ 3-4 مہینے جو ہے یہ اگر معاملات نہیں ہوتے تو یہ سال تو صنعتی پیداوار کا جو ہے آپ کا کافی افیکٹ ہوگا. اچھا, اگر صنعتی پیداوار پر افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کی سروسز سیکٹر, کیونکہ کارخانے میں جب چیز بنتی ہے تو وہ دکانوں میں بکنے جاتی ہے, وہ ٹرکوں اور اس میں ٹرانسپورٹ پہ جاتی ہے, تو وہ بھی آپ کی جو ہے اس کو بھی امپیکٹ آ جائے گا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. تو یہ جو ہے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں, اور یہ کیئر ٹیکر کے پاس اب پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے, 2 مہینے 3 مہینے, تو اب یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ صنعت کی پیداوار کو جو ہے ہمیں بہتر کرنا ہوگا. اگر ہم نے صنعتی پیداوار کو بہتر نہیں کیا تو بہت زیادہ مسائل جسے کہتے ہیں, ہمیں جو ہے جی ڈی پی بھی ہماری کم ہو سکتی ہے, ہمارے انفلیشن جو مہنگائی ہے, کیونکہ جتنی زیادہ پیداوار ہوتی ہے اتنی مہنگائی کم ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس تیزی سے نیچے جا رہا تھا پاکستان پی ڈی ایم کے دور میں, وہ رک گیا ہے, لیکن وہاں نیچے ہی رکا ہوا ہے. ابھی اس کو اوپر آنا ہے, سی ڈی او کے ساتھ اوپر آنا ہے, اور وہ کیسے آتا ہے وہ ابھی دیکھنا ہوگا. لیکن اچھی نیوز یہ کہ آج آئی ایم ایف کا تقریباً, ابھی آئی تو نہیں آفیشلی, لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کا ریویو ختم ہو گیا ہے اور پاکستان کو اگلی قسط جاری ہو جائے گی. اس سے جو ہے تھوڑی سی پیش رفت ہوگی معیشت کے لیے. ہمت نہیں ہارنی, انشاءاللہ آپ پھر بہتر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ.